رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس اور نئے پاکستان میں بھی نفرت و تعصب کا پرچار بانی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کی مناسبت سے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کی زیر صدارت بین الاقوامی رحمت للعالمین کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس کا فیصلہ کرتے ہوئے پہلے تو اسے ختم نبوت کانفرنس کا نام دیا گیا، لیکن پھر یہ فیصلہ ہوا کہ کانفرنس کا نام بدل کر رحمت للعالمین کانفرنس رکھ لیا جائے، لیکن ایجنڈا اور مقاصد وہی رہنے چاہیے جو وطن عزیز میں کئی دہائیوں سے قومی یکجہتی اور اتحاد و یگانگت کی راہ میں رکاوٹ ہیں، یعنی فرقہ واریت، مذہب کے نام پر نفرت کا پرچار اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کے پردے میں دشنام ترازی اور سب و شتم کا کاروبار۔ نیز اسلام کی وہ خود ساختہ تشریح جو معترضین کو اسلام اور بانی اسلام کے خلاف حملوں کا جواز فراہم کر رہی ہے۔ اس بین الاقوامی رحمت للعالمین کانفرنس میں انٹرنیشنل ختم نبوت کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر احمد سراج اور طاہر اشرفی صاحب، حکومت وقت کے وزراء اور سرکردہ حکام کے زیر سایہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام پر جو زہر افشانی کر رہے تھے، اس کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو اس بات کا فیصلہ تو وقت کرے گا کہ عمران خان صاحب نیا پاکستان بنانے کے دعوے میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں، لیکن یہ بہرحال طے ہے کہ اس نئے پاکستان میں بھی مذہب کے نام پر فساد کی پرانی روش بہرحال برقرار رہے گی، یعنی وہی چلن جس نے سالہ سال سے وطن عزیز کو فکری جہالت میں دھکیل رکھا ہے۔ ایک طرف عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے اپنے رسمی پیغامات میں صدر پاکستان اور وزیر اعظم عوام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر چلنے کا درس دیتے ہیں، تو دوسری طرف اپنے زیر سایہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارک کے بالکل برعکس نفرت و تعصب کے اس پودے کو پروان چڑھاتے ہیں جو سالہ سال سے وطن عزیز کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام پر جمع ہونے والے منتظمین اس اخلاقی جرت سے بھی عاری تھے کہ جب مقررین موضوع سے ہٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر بات کرنے کی بجائے فرقہ واریت کا درس دے رہے تھے تو کم از کم سٹیج سے اس عزم کا ہلکا سا اظہار ہوتا کہ ہم جس مبارک انسان کا یوم ولادت منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ تو کل عالم کے لیے رحمت مجسم تھے، اور اس مقدس ہستی کو سلام پیش کرنے کا دن ہے جو معلم اخلاق بن کر مبعوث ہوئے تھے۔ ریاست مدینہ اور انصاف کے نام لیوا کم از کم اتنی اخلاقی جرت کا مظاہرہ تو کرتے کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لے کر نفرت انگیز مواد پھیلایا جا رہا تھا تو اس قوم کی تربیت کرتے ہوئے کم از کم اس کا برا مناتے اور اس کو روکنے کی کوشش کرتے۔ اس رحمت ابر کرم کے یہ کیسے متوالے ہیں، وہ آگ بجھانے آیا تھا یہ آگ لگانے والے ہیں۔ جب اس مجلس میں درود و سلام کے ورد کی جگہ جماعت احمدیہ مسلمہ اور ان کے بانی کو برا بھلا کہا جا رہا تھا تو ریاست مدینہ بنانے والے جناب وزیر اعظم پاکستان اور ان کے ہم نواؤں کو ایک لمحے کے لیے بھی سوچنا چاہیے تھا کہ اگر تو ہم واقعی اس رسول کے ماننے والے ہیں جو اخلاق کے پیمبر اور امن آشتی کے شہزادے تھے، تو پھر آج ہمارا چلن اس مبارک ہستی سے مختلف کیوں ہے؟ اگر تو ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے دعوے دار ہیں تو ہمارے اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین جیسے کیوں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کے موقع پر آپ سے عشق و محبت کا اظہار کرنے والوں نے ایک طرف تو دوسروں پر سب و شتم کر کے قرآن کریم کے صریح حکم کی نافرمانی کی، تو دوسری طرف جماعت احمدیہ کی طرف جھوٹ منسوب کر کے قرآن کریم کی اس پاکیزہ تعلیم کا انکار کیا گیا
جس میں جھوٹ کو رجس اور ناپاک کہہ کر شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے۔ نیز ان دعووں کے برعکس جب ہم جماعت احمدیہ کو دیکھتے ہیں تو بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے، سب پاک ہیں پیمبر ایک دوسرے سے بہتر، لیکز خدائے برتر، خیر الورا یہی ہے۔ جناب وزیر اعظم صاحب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکستان کی قسمت بدلنے کا ایک موقع دیا ہے۔ آپ کو عدلیہ اور افواج پاکستان کی طرف سے مثالی تعاون مل رہا ہے۔ اہل وطن کی بہت بڑی تعداد آپ کو حقیقی مسیحا سمجھ رہی ہے۔ آپ سے توقع ہے کہ آپ پاکستان بدلیں یا نہ بدلیں، کم از کم اتنا کر دیں کہ وطن عزیز میں ہر پاکستانی شہری برابری کی بنیاد پر زندگی بسر کر سکے۔ جہاں قانون اور حکومت کی نظر میں پاکستانی محض پاکستانی ہو۔ آپ کا انتخابی نعرہ تھا کہ دو نہیں ایک پاکستان، لیکن ایسا کیوں ہے کہ ہر جگہ احمدی کے لیے الگ اور دیگر پاکستانیوں کے لیے ایک الگ پاکستان نظر آتا ہے؟ اگر آپ واقعی وطن عزیز کو تاریکی اور جہالت سے نکالنا چاہتے ہیں تو کرپشن کے ساتھ ساتھ ملک کو فرقہ واریت کے آسیب سے آزاد کرائیں۔ کرپشن ملک کی معاشی بنیادوں کو کمزور کر رہی ہے تو فرقہ واریت اور نفرت کا پرچار پاکستان کو فکری لحاظ سے جہالت اور انتشار میں بڑھا رہا ہے۔